پیارے عزیز دوستو، 8 ایسی بری چیزیں جو کسی بھی انسان کی زندگی میں جب داخل ہوتی ہیں تو اس کی پوری زندگی کو اجاڑ کے رکھ دیتی ہیں، برباد کر دیتی ہیں۔ ان 8 چیزوں سے بچے رہنے کے لیے اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت ہی زیادہ پاورفل دعا پڑھی۔ اگر آپ لوگ روزانہ اس دعا کو پڑھتے رہیں تو یقیناً آپ کی زندگی میں ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی مسئلہ پیش آئے یا کوئی پریشانی آ جائے۔ ان 8 چیزوں کے اندر پیارے عزیزان گرامی قرض سے نجات بھی ہے، یعنی کہ اگر کوئی انسان قرض میں گرفتار ہے تو وہ بھی اس خاص دعا کو ضرور سیکھ لے۔ قرض کے ساتھ ساتھ اور بھی کئی ایسی بڑی بڑی پریشانیاں ہیں جو آپ لوگوں کی زندگی میں آتی ہیں، تو ان پریشانیوں سے نجات کے لیے ہمارے پیارے آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا ہم لوگوں کو تعلیم فرمائی، ایک دعا ہم لوگوں کو سکھائی۔ اسی دعا کے بارے میں آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے۔ میرے جو بھی لوگ چھوٹے یا بڑے ہیں، میری جو ماں بہنیں ہیں، ان سبھی لوگوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس دعا کو اپنے گھر کے ہر ایک شخص کو یاد کرائیں، جس سے کہ ان کی زندگی سے پریشانیاں دور ہوں، ان کی زندگی سے قرض دور ہو اور وہ ایک اچھی زندگی گزاریں۔ اس بہترین ویڈیو پر ایک لائک بھی ضرور کر دیں۔ پیارے عزیزان گرامی، یہ جو حدیث پاک سے ثابت دعا ہے، اس دعا کے پڑھتے رہنے سے انسان کی زندگی میں کوئی مسئلہ، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی پیش آ جائے تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ دعا ابھی آپ لوگوں کی اسکرین پر دکھائی جائے گی۔ اس سے پہلے عزیزان گرامی، وہ 8 چیزیں کون سی ہیں، وہ 8 پریشانیاں کون سی ہیں جن سے آپ لوگوں کو یہ دعا بچائے گی، وہ آپ لوگ اپنی اسکرین پر دیکھیں۔ نمبر 1، فکر اور پریشانی۔ ہم عام طور سے زندگی میں ان پریشانیوں سے گزرتے رہتے ہیں، یعنی کہ فکر بھی ہماری زندگی میں ہوتی ہے اور پریشانیاں بھی اکثر ہماری زندگی میں آتی ہیں۔ نمبر 2، تکلیف اور بے چینی۔ کوئی ایسا مسئلہ پیش آ جائے جب زندگی میں کہ اس کا کوئی راستہ، کوئی حل نظر نہ آتا ہو، تو اس وقت میں عزیزان گرامین ہماری زندگی میں ہمارے دل کے اندر بے چینیاں اور الجھنیں بڑھ جاتی ہیں، جن سے یہ دعا ہمیں بچاتی ہے۔ نمبر 3، بے بسی، یعنی کہ کسی کام میں ایسے پھنس گئے ہوں کہ ہر طرف راستہ بند نظر آ رہا ہو اور بے بس اور لاچار ہو گئے ہوں، تو ایسی بے بسی کے لیے ہمارے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کو تعلیم فرمایا۔ نمبر 4، سستی۔ پیارے عزیزان گرامین، کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ نماز پڑھیں، عبادت کریں، یا زندگی میں کوئی کام کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں، کوئی کام شروع کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم پر سستی غالب رہتی ہے، ہم پر سستی چڑھی رہتی ہے، اور اگر ہم قدم نہیں اٹھا پاتے ہیں تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ ہم سے کوئی کام لینا چاہتا تھا، لیکن ہماری سستی ہمارے اوپر غالب آ گئی، ہماری سستی ہمارے اوپر چڑھ گئی، جس کی وجہ سے نہ ہی ہم نماز پڑھ پائے، نہ ہی ہم کوئی اچھا کام کر پائے۔ تو ایسی سستی سے بھی یہ دعا ہم لوگوں کو بچاتی ہے۔ نمبر 5، بخیلی، یعنی کہ کنجوسی سے۔ کچھ لوگ مال جمع کر کے رکھتے رہتے ہیں، نہ تو گھر والوں کو ان کے حق کے مطابق خرچ دیتے ہیں، نہ تو بیوی بچوں پر خرچ کریں گے، نہ غریبوں اور مسکینوں کی مدد کریں گے، اور نہ ہی مدرسوں اور مسجدوں پر ہی اپنے مال کا کچھ حصہ خرچ کریں گے۔ تو ایسی کنجوسی سے بھی پیارے عزیزان گرامین یہ دعا ہم لوگوں کی حفاظت کرتی ہے۔ نمبر 6، بزدلی سے۔ پیارے عزیزان گرامین، انسان کو باہمت اور بہادر ہونا چاہیے اور اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنا چاہیے، خاص کر کے دین کے معاملے میں، حق کے معاملے میں، سچائی کے معاملے میں۔ ان معاملات میں بھی کچھ نہ بولنا اور کرنا بڑی محرومی کی بات ہے، اس لیے ہمارے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بزدلی سے بچنے کے لیے بھی ہمیں یہ دعا تعلیم فرمائی۔ نمبر 7، یہ وہ پریشانی ہے جو آج کل ہر انسان کی زندگی میں ضرور ہے، یعنی کہ قرض کے بوجھ سے گھر جانا، یعنی کہ قرض میں مبتلا ہو جانا۔ پیارے عزیز دوستو، قرض سے بڑا کوئی بوجھ نہیں، جس سے انسان مجبوری میں آ کر لاد تو لیتا ہے، لیکن مشکلوں اور پریشانیوں میں آ کر جب یہ بوجھ ادا نہیں کر پاتا ہے تو اس کو لادے پھرتا رہتا ہے۔ اور کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو قرض میں گھرتے ہیں اور قرض ادا کرنے کی جب ان کو کوئی صورت نظر نہیں آتی، کوئی راستہ نہیں ملتا، تو وہ مایوس اور دکھی ہو کر خودکشی بھی کر لیتے ہیں۔ اسی لیے یہ دعا ہمارے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص کر کے قرض کے بوجھ سے
نکلنے کے لیے، قرض سے چھٹکارے کے لیے بھی تعلیم فرمائی۔ نمبر 8 اور آخری فائدہ، دشمنوں سے حفاظت کے لیے، لوگوں کے غلبے سے بچے رہنے کے لیے۔ پیارے عزیزان گرامی، لوگ مجھ پر غالب آ جائیں، دشمن مجھے دبائیں، دشمن اپنی چالوں سے، اپنی حرکتوں سے مجھے پریشان کریں، اس لیے بھی یہ دعا ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی، جس سے کہ انسان اس دعا کو پڑھے اور لوگوں کے غلبے سے، دشمنوں کی چال اور شرارتوں سے بچا رہے۔ یہ 8 وہ چیزیں ہیں جن کے لیے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ان 8 بری چیزوں سے اللہ پاک ہم سبھی لوگوں کو ہمیشہ حفاظت میں رکھے۔ اب جو دعا ہم آپ کو بتانے والے ہیں، یہ ان 8 چیزوں سے آپ کی بڑی حفاظت فرمائے گی۔ یقیناً آپ لوگ جب اس دعا کو پڑھنا شروع کریں گے تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ لوگ ان 8 پریشانیوں میں کبھی مبتلا ہو جائیں۔ خاص کر کے قرض سے آپ لوگوں کو ضرور نجات ملے گی۔ سب سے پہلے دعا کو اپنی اسکرین پر دیکھیے، اس کے بعد میں ہم آپ کو اس کے پڑھنے کا طریقہ بتاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلْبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ۔ ایک مرتبہ اور اپنی اسکرین پر دعا کو دیکھیں۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلْبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ۔ اس دعا کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے عزیزان گرامی، زیادہ نہیں، صرف 3 مرتبہ آپ لوگوں کو یہ دعا پڑھنی ہے۔ اول اور آخر درود پاک ضرور پڑھیں، اس بیچ میں آپ لوگ 3 مرتبہ یہ دعا پڑھیں۔ پڑھنے کا بہتر وقت ہے صبح میں پڑھ لیا کریں یا پھر رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیا کریں۔ اللہ کے فضل و کرم سے آپ لوگ اس دعا کے پڑھنے کے بعد میں بڑے سے بڑے، یہاں تک کہ پہاڑ کے برابر بھی اگر قرض ہو تو جلد سے جلد وقت میں اس قرض سے نجات پائیں گے۔ اور جو 8 بری چیزیں اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتائی گئیں، ان بری چیزوں سے بھی اللہ نے چاہا تو آپ لوگوں کی حفاظت ہوگی۔ امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ سبھی لوگوں کو پسند آیا ہو۔ ویڈیو پر ایک لائک ضرور کر دیں اور ثواب کی نیت سے ویڈیو کو آگے شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔